محبت مجھے غم کے ماروں سے ہے، میری جنگ سرمایہ داروں سے ہے، اور غریبوں کے گھر تک جو آتی نہیں شکایت مجھے ان بہاروں سے۔ محترم معزز اراکین پریس اینڈ میڈیا، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا، اس وقت جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ زندگی کی گاڑی چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ اس میں بہت سارے اندرونی اور بیرونی عناصر تو شامل ہوں گے، لیکن آج جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی، ہماری انتظامیہ، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مہنگائی مافیا، آرٹیفیشل مہنگائی مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہیں۔ ضلع میں 49 سے زیادہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ عوام کی دکھیاری، عوام کے درد کا درما کرنے والا کوئی نہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ جو کہ ہوا کرتی تھی، جس کے منٹس باقاعدہ طور پر پبلش ہوتے تھے، جس میں ریٹس آویزاں کیے جاتے تھے عوام کی آگاہی کے لیے، تو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کانوں میں تیل اور منہ میں گھونگنیاں ڈالی۔ ایک چیز کا ریٹ ہے، ایک ہفتے میں کچھ اور ہے، اگلے ہفتے میں کچھ اور ہے، اس سے اگلے ہفتے میں کچھ اور ہے، اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ ڈالر اور پیٹرول بڑھنے سے اگر ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کم ہونے سے اس پہ چیک رکھنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ اس کے علاوہ شیخ زاید میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ادویات کی فراہمی جو ہے وہ مریضوں کو نہیں کی جاتی۔ ایک ایجوکیشن مشکل ہوئی ہے، ہیلتھ مشکل ہوئی ہے، روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ 98 کروڑ روپے کی سالانہ میڈیسن پرچیز کی جاتی ہے، جو کہ میڈیسن حکومت پنجاب کی فراہمی کے علاوہ ہے۔ 98 کروڑ کی میڈیسن کا کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ عوام کو کوئی میڈیسن نہیں ملتی۔ ان کے کن پیاروں کو ملتی ہے، کن دلاروں کو ملتی ہے؟ یہ سوال ہے جو آج ہم نے اٹھانا ہے، اور آپ ذی شعور معاشرہ کی خواص خمسہ سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ بھی اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ منڈی میں جو بولی ہوتی ہے، سبزی فروٹ کی بات کرتے ہیں، بیسک نیڈ ہے۔ منڈی میں جو بولی ہوتی ہے اسسٹنٹ کمشنر ایٹ لیسٹ کی موجودگی میں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی۔ مافیا نے اپنے ہی دام ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے منمانی مرضی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ٹماٹر آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ آلو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، یہ بنیادی چیزیں۔ اس کے علاوہ اور فوڈ آئٹمز، اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ بھی بالکل کرپٹ عناصر کا ٹولہ ہے۔ ہمارے بچے زہر آلود دودھ پی رہے ہیں اپنی رگوں میں، ہم اپنے مستقبل کی رگوں میں زہر اڈیل رہے ہیں۔ بھتہ لیتے ہیں، مبینہ طور پر شواہد موجود ہیں۔ آپ آواز اٹھائیں، اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتے، کسی کی شکایت سننے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہے، اور ہوٹلوں سے، فوڈ آئٹم سے منتھلیاں فکس ہیں۔ اگر ہم لوگ نہیں آواز اٹھاتے تو بیچارے دکھیارے کہاں سے آواز اٹھائیں؟ یہ آج کے کچھ موضوع ہیں، ابتدا ہوئی ہے، یہ موضوع بڑا واسٹ ہے جو کہ اوپن ہوتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن کے باسیوں، جیو تو اس طرح جیو، میرے وطن کے باسیوں، جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے، دعا تمہیں سماج دے،
یہ راستے کے پیچ ہم چلیں تو چوم لے قدم، بھلوں کا روپ دھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، ہمیشہ سے یہ تسلسل چلا آتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس کی جاتی ہے وہ کچھ ذاتی مقاصد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے فورم پر یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کا جو ایشو ہے وہ انسانیت ہے۔ ہر شخص جو میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے ہر بندے کو آدمی سمجھا ہوا ہے، آدمیت کے زمرے میں اس کو لے کے آتے ہیں، جبکہ ہم انسانیت سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ اور آج یہ انسانیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جو ارباب بسط و کشاد ہیں، جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر رہے اور وہ نسل انسانی کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں، آج ان کو جھنجھوڑنے کے لیے جو ہم یہاں آئے ہیں کہ وہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور جو اقتدار اور جو اختیار رب تعالیٰ کی ذات نے انہیں دیا ہے اس پر اتنا غرور اور تکبر نہ کریں۔ یہ اقتدار اور اختیارات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مہنگائی تو ایک طرف، اس ہوش ربا مہنگائی کو پس پش ڈالتے ہوئے ہمارا جو آج کا ایجنڈا ہے وہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو پرائسز کے جو اشیاء کی پرائسز مقرر کیے گئے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے فیس بک کے پیج پر ڈیلی کی پرائس لسٹ جو ہے وہ آویزاں کر کے اپنے آپ کو بالکل بے خبر کر لیتی ہے کہ اب شاید اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگر ایک پرائس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو کہ 48 یا 49 سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ تمام کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جتنے بھی ہیں وہ نان فنکشنل ہو چکے ہیں، کوئی بھی اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دے رہا۔ سبزی منڈی کی طرف جو ہے وہ اگر رجحان کیا جائے تو وہاں جو پرائس لسٹ ہوتی ہے اس سے بالکل متضاد جو ہے چیزیں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہوتی ہیں۔ مہنگائی کو ایک طرف چھوڑ دیں، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے قیمتیں جو مقرر کی گئی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر وہ چیزیں جو ہے وہ مطلوبہ کوانٹٹی، اس کی کوالٹی اور اس کی پرائس کے ساتھ چاہیے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کیا جائے اور ان کی ڈیوٹیز اسائن کی جائیں کہ وہ منڈی میں جائیں، ریگولر باقاعدہ ان کا وہاں ایک آفس ہونا چاہیے اور وہاں ان کی موجودگی ضروری ہے تاکہ پرائسز کو کنٹرول کیا جائے اور اصل نرخ پر جو ہے وہ چیزیں عوام الناس کو میسر ہوں۔ سیکنڈ کہ یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ عوام الناس تک فروخت کی جاتی ہیں سبزی منڈی میں اور دیگر جتنے بھی پوائنٹس جو ہے وہ موجود ہیں، اس میں جو ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سرے سے جو ہے وہ نان فنکشنل ہو چکا ہے۔ جو بھی چیز فروخت کی جاتی ہے اس کے لیے پراپر ویٹس کا جو ایک سسٹم ہے کہ اس میں ان کا پیمانہ جو ہے وزن ہے وہ پورا نہیں دیا جاتا۔ اب جتنے بھی ویٹس جو وہاں موجود ہیں، رکھے گئے ہیں،
कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो है वो पूरा नहीं कर रहा। एक तरफ हम अवामुन नास से इजाफी चार्जेस वसूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो वेट्स हैं, जो चीज जिस वजन के मुताबिक उनको दी जानी चाहिए वो वजन भी हम कम वजन में जो है उस चीज को जो है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये इंतहाई जुल्म और ज्यादती की बात है। हम चाहते हैं कि प्राइस मजिस्ट्रेट, कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो फंक्शनल हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फिल फोर इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले, ताकि चीजों को जो उनकी असल प्राइसेस हैं उसके मुताबिक जो है वो फरोख्त किया जाए और अवामुन नास जो है वो उससे मुस्तफीद हो सके। सेकंड, जो चीजों के वजन जिसके मुताबिक वो फरोख्त किए जाते हैं, उनके वेट्स के जो पैमाने हैं वो दुरुस्त किए जाने चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक जो है उनको आगे जो है वो अवामुन नास तक अशिया को फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो हॉस्पिटल में जितनी भी मेडिसिन जो है वो लिख के दी जाती हैं, अगर आउटडोर की तरफ हम आते हैं तो वहां जो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, कोई भी मेडिसिन जो है वो वहां से फार्मेसी से, हॉस्पिटल की फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं होती और वो बाहर की मेडिसिन जो है लिख के दी जाती है। इवन के जो इमरजेंसी में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको भी फोर्स किया जाता है कि वो बाहर से चीजें जो है वो परचेज करें। और बाहर की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, लैब्स जितनी भी वहां हैं, उन तमाम लैब्स के ऊपर जितने टेस्ट करवाए जाते हैं उन टेस्टों के रेट्स के लिए भी कोई खास एक ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है, एक ऐसी तरतीब नहीं है, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि फलां टेस्ट जो है वो उसको कितनी कीमत के ऊपर जो है वो किया जाएगा। हर लेबोरेटरी के अपने अपने रेट्स जो है वो मुकर्रर हैं और वो जिसका जितना दिल चाहता है और जैसे दिल चाहता है वो इस लूट मार में जो है मुलव्वस है और लूट मार कर रहा है। तो इन हालात में मैं अरबाब बस्त व कुशाद से इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के फोरम पर भरपूर एहतजाजी तौर पर जो है वो ये हम अपना मुतालबा करते हैं कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें, उनकी ड्यूटीज असाइन करें, उनको मुतल्लिका एरियाज जो डेप्यूट किए गए हैं वहां वो जाएं और अपना फंक्शन जो उसकी ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है, वो अपना फर्ज निभाएं और अवामुन नास को ये रिलीफ प्रोवाइड करें।